کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سپر پاورز کیوں ایک پاکستانی لیڈر سے خوفزدہ ہو گئیں؟ بڑی سازش کے تحت قوم کے اوپر مسلط کی گئی۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، شہرت، جوانی، جو چاہتا تو لندن کے کسی محل میں آرام کی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا گھر، اپنی بیوی اور اپنے بچے چھوڑ دیے، صرف ایک ایسی قوم کے لیے جو شاید اس وقت اس کی اہمیت بھی نہیں جانتی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک کرکٹر کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے اس لیڈر کی جس نے پوری مسلم کنٹریز کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی۔ 5 اکتوبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہونے والا عمران خان ایچسن اور آکسفورڈ کا گریجویٹ تھا۔ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط تھا کہ دنیا کی ٹاپ جابز بھی مل سکتی تھی، لیکن جنون تھا کرکٹ کا۔ Personally, it means that one of my greatest obsessions in life. فاسٹ بولنگ میں ان کا خوف تھا۔ انڈین ایکٹر سے لے کر ہالی ووڈ کی پرسنالٹیز جیسے مک جیگر اور پرنسس ڈیانا ان کی شخصیت کے دیوانے تھے۔ امیتابھ بچن اور دیو آنند جیسے لیجنڈز بھی عمران خان کی لیڈرشپ کی مثالیں دیتے تھے، لیکن زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب ان کی والدہ کینسر سے انتقال کر گئیں۔ اس دکھ نے عمران خان کو بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں ایک کینسر ہاسپٹل بنائیں گے۔ پوری دنیا، یہاں تک کہ ٹاپ ڈاکٹرز نے بھی کہا، خان یہ ممکن نہیں ہے، لیکن جب ارادے پختہ ہوں تو اللہ راستے کھول لیتا ہے۔ شوکت خانم ہاسپٹل بنا جہاں 70% سے زیادہ مریضوں کا فری میں علاج ہوتا ہے۔ نمل یونیورسٹی بنائی تاکہ غریب بچہ آکسفورڈ لیول کی تعلیم حاصل کر سکے۔ عمران خان چاہتے تو آرام کی زندگی گزارتے۔ اس وقت کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز PMLN اور PPP نے ان کو ٹاپ پوزیشن آفر کی، لیکن ان کا جواب تھا کہ میں اس کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں بنوں گا۔ 1996 میں پاکستان تحریک انصاف بنائی۔ اگلے 15 سالوں تک لوگوں نے اس کا مذاق بنایا، اسے ٹانگا پارٹی کہا گیا۔ مخالفین نے گھٹیا ترین الزامات لگائے، ان کی پرائیویٹ لائف کو ٹارگٹ کیا گیا، یہودی ایجنٹ کہا گیا۔ اس سب گندگی اور پریشر کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی شادی شدہ زندگی برباد ہو گئی۔ جمائمہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آئی تھی، اس کریکٹر اساسینیشن سے تنگ آ کر واپس چلی گئی۔ عمران خان نے اپنے 2 چھوٹے بچوں اور اپنی محبت کو پاکستان کی خاطر قربان کر دیا، اور آخرکار 22 سال کی انتھک محنت کے بعد عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر بنے۔ عمران احمد نیازی صاحب نے 176 ووٹ حاصل کیے۔ ان کا ویژن بالکل کلیئر تھا، ریاست مدینہ۔ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو اس وقت کی پرفارمنس کیا تھی؟ ذرا فیکٹس سنیے۔ کووڈ-19 جب پوری دنیا لاک تھی تو ان کی سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کو WHO نے بھی سراہا اور ایکنالج کیا، اور اکانومی بچا لی۔ احساس پروگرام، آج ہم نے پروگرام لانچ کیا ہے، اس کی 2 سب سے ورلڈ بینک نے اسے دنیا کے ٹاپ سوشل سیفٹی پروگرامز میں سے ایک کہا۔ صحت کارڈ، عمران خان بھی قومی صحت کارڈ کے تحت پینل پر موجود ہسپتالوں سے مفت علاج معالجہ کرا سکتے ہیں۔ ہر پاکستان کو مفت 10 لاکھ روپے کا علاج دیے جانے کا ویژن۔ اکانومی، ان کے آخری سال میں پاکستان کی GDP گروتھ تقریباً 6% تھی۔ IT ایکسپورٹس ریکارڈ ہائی پر تھی، لیکن یہاں پر مسئلہ ان کی کامیابی نہیں تھی، مسئلہ تھا ان کی آئیڈیالوجی۔ UN جنرل اسمبلی میں جب کھڑے ہو کر عمران خان نے اسلاموفوبیا، ناموس رسالت اور کشمیر پر آواز اٹھائی تو مغربی ایوانوں پر سناٹا چھا گیا۔ اسرائیل اور مغربی طاقتوں کا سب سے بڑا خطرہ یہ تھا، ایک مسلمان شخص مسلم ورلڈ کو یونائٹ کر رہے۔ جب امریکہ نے افغانستان کے لیے بیسز مانگی تو جواب ملا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ Absolutely not. فلسطین اور غزہ کے مدعے پر ان کا اسٹینڈ بالکل کلیئر تھا، ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا۔ بس یہی وہ جرم تھے۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے خارجہ پالیسی کی بات کی تھی تو انہیں پھانسی دی گئی تھی، جیسے لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تھا، ویسے ہی ریجیم چینج ایک سوچی سمجھی سازش سائفر کے تحت عمران خان کو باعزت طریقے سے نہیں بلکہ دھوکے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹا دیا گیا۔ Office could be running out after the Supreme Court in Pakistan gave the green light for a no confidence vote to go ahead on Saturday. مخالفین اور انٹرنیشنل پاورز کو لگا تھا 9 اپریل 2022 کی رات ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد عمران خان کی کہانی ختم ہو جائے گی، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی پاپولیرٹی کا ایک نیا پیک تھا۔ انہیں ہٹانا سسٹم کا سب سے بڑا مس کیلکولیشن ثابت ہوا۔ عوام کل تک مہنگائی کا رونا رو رہی تھی، وہ اگلے دن اپنے لیڈر کے لیے سڑکوں پر آ گئی۔ فیکٹس اور فگرز خود بولتے ہیں۔ ہٹائے جانے کے کچھ ہی دن بعد عمران خان نے ایکس اسپیس پر ایڈریس کیا۔ اس سیشن نے گلوبل ریکارڈ توڑ دیا، ایک ہی وقت میں 1,60,000 سے زیادہ کنکرنٹ لسنرز اور ملینز نے اسے سنا۔ ان کا یوٹیوب اور ٹک ٹاک ہر الگوریدم کو بریک کر رہا تھا۔ پشاور سے لے کر کراچی تک ان کے جلسوں میں ہر کوئی بنا لالچ کے شامل ہوا۔ یہ پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے ہسٹورک ٹرن آؤٹس تھے۔ گیلپ پولز، حکومت سے باہر آنے کے بعد
तमाम इंडिपेंडेंट सर्विस जैसे गैलप पाकिस्तान ने कंफर्म किया कि इमरान खान की अप्रूवल रेटिंग 70% से ज़्यादा हो चुकी है, जो किसी दूसरे लीडर के आसपास भी नहीं है। जब अवाम में उनकी पॉपुलैरिटी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो फिर हुआ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्रैकडाउन। 9 मई 2023 को पूरी दुनिया ने देखा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़कर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को घसीट कर अरेस्ट किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अरेस्ट को इलीगल करार दिया, लेकिन ये निज़ाम उन्हें बाहर नहीं देखना चाहता था। आखिरकार 5 अगस्त 2023 लाहौर में उन्हें उनकी रिहाइशगाह ज़मान पार्क से दूसरी बार गिरफ्तार कर लिया गया। 900 से ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं। एक 73 साल का लीडर लगातार तन्हाई में है। उनकी फिजिकल हेल्थ को बुरी तरह टारगेट किया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट से कंफर्म करती है कि उनकी राइट आई को सेवरली डैमेज पहुंचा है और विजन सिर्फ 15% रह चुका है। महीनों तक उन्हें प्रॉपर मेडिकल केयर भी नहीं दी गई और अब जब जाकर ये मामला बहुत संगीन हो गया है तब उन्हें स्पेशलिस्ट को दिखाया गया है। इस सिस्टम का सिर्फ एक ही मकसद था, उन्हें मेंटली और फिजिकली इतना कमज़ोर कर देना कि वो खुद हार मान जाए। उस शख्स को झुका सकती हैं? बिल्कुल नहीं। हाल ही में अडियाला जेल में उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस सेल में गुजारने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास डील के ऑफर्स आती हैं, लेकिन मैं इन करप्ट ताकतों के साथ कोई डील नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता हूँ। ये अल्फाज किसी आम पॉलिटिशियन के नहीं, बल्कि एक ऐसे लीडर के हैं जिसकी रेजिलेंस और बहादुरी पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। एक जिस्म को कैद किया जा सकता है, मगर एक आइडियोलॉजी कभी नहीं मरती। आप इस नाकाबिले शिकस्त इरादे के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में इसके बारे में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस सच को जान सके। मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।